غزوہ بدر اسلام کی پہلی بڑی جنگ تھی جو 17 رمضان 2 ہجری کو ہوئی۔ یہ جنگ قریش مکہ اور مسلمانوں کے درمیان مدینہ کے قریب بدر کے مقام پر لڑی گئی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ ہجرت فرمائی تو وہاں مسلمانوں کو ایک آزاد معاشرتی اور سیاسی ریاست قائم کرنے کا موقع ملا۔ تاہم مکہ کے کفار خاص طور پر قریش مسلمانوں کو کسی صورت میں کامیاب ہونے نہیں دینا چاہتے تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کے تجارتی راستے اور معاشی وسائل کو روکنا شروع کر دیا اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی مختلف تدبیریں اختیار کی۔ کفار مکہ کا ایک تجارتی قافلہ شام سے مکہ واپس آ رہا تھا جس کی قیادت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کر رہا تھا۔ اس وقت ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ مسلمانوں کو اس قافلے کی خبر ملی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو روکنے کا ارادہ کیا تاکہ قریش کی معاشی طاقت کو کمزور کیا جا سکے۔ تاہم ابو سفیان نے مسلمانوں کے ارادے کی خبر ملتے ہی قریش سے مدد طلب کی اور مکہ کے بڑے سرداروں نے 1000 افراد پر مشتمل ایک لشکر تیار کیا۔ مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، تقریباً 313 افراد تھے اور ان کے پاس جنگ کے لیے سامان کی بھی کمی تھی۔ صرف 70 اونٹ اور 2 گھوڑے ان کے پاس تھے، لیکن ان کا ایمان مضبوط تھا اور اللہ تعالیٰ پر پورا بھروسہ تھا۔ جب مسلمانوں اور کفار کے لشکر بدر کے میدان میں پہنچے تو دونوں کا سامنا ہوا۔ مسلمان تعداد میں کم اور جنگ کی سامان میں کمی ہونے کے باوجود اللہ کی نصرت پر بھروسہ کرتے ہوئے کفار کا سامنا کرنے کے لیے تیار تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے مدد کی دعا کی اور اللہ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتے بھیجے، جیسا کہ قرآن مجید میں ذکر ہے۔ بے شک اللہ نے تمہاری مدد کی بدر میں جب کہ تم بالکل بے روز تھے، تو اللہ سے ڈرو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ کی مدد سے مسلمان اس جنگ میں فتح یاب ہوئے۔ قریش کے 70 افراد مارے گئے اور 70 کو قید کیا گیا۔ مسلمانوں کا ایک اہم رہنما حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جنگ میں نمایاں کردار ادا کرتے رہے۔ غزوہ بدر نے مسلمانوں کی عزت و وقار کو بلند کیا اور مدینہ میں اسلامی ریاست کو مضبوط کیا۔ اس فتح کے بعد مسلمانوں کو عرب میں ایک اہم قوت کے طور پر تسلیم کیا جانے لگا۔ یہ جنگ ایمان، اتحاد اور اللہ پر بھروسہ کی بہترین مثال ہے۔ یہ واقعہ اسلامی تاریخ میں ہمیشہ یاد رہے گا کیونکہ اس میں مسلمانوں کی کم تعداد اور کمزور وسائل کے باوجود اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد شامل رہی۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ کہانی اچھی لگی ہوگی، اس لیے ویڈیو کو لائک اور ہمارے اسلامک چینل پیغام دین کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ تھینکس فار واچنگ۔